بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے، اور عام طریقے پر سیرت طیبہ کے عنوان سے جب تقریر اور تحریر پیش کی جاتی ہے تو اس آیت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے افراد اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والی زندگی مراد لیتے ہیں، حالانکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ٹھیک اسی طرح نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح مدنی زندگی ہمارے لیے چراغ راہ کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک اسی طرح مکی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عام طریقے پر سیرت کی کتابوں میں بھی اور تقریروں اور تحریروں میں بھی زیادہ تر حصہ مدنی زندگی کا پیش کیا جاتا ہے، اور مکی زندگی کے حالات سے مسلمان اتنا واقف نہیں ہوتے جتنا مدنی زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اور آپ کی زندگی اور سیرت کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو میں اور خطاب جمعہ میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا تھی، اور اس مکی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام اور سبق موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکی زندگی کا عنوان اس لیے متعین کیا گیا ہے، اور آج شہر و بیرون شہر کی درجنوں مساجد میں علماء کرام مشترکہ طور پر اسی عنوان پر خطاب کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا پیغام کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے ہندوستان کے جو حالات ہیں اور ملت اسلامیہ ہندیہ جن حالات اور مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، جب آپ ان حالات پر نگاہ ڈالیں گے اور ایک نگاہ ان حالات پر ڈالیں گے جو مکی زندگی کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جن حالات اور مسائل کا سامنا کر رہے تھے، تو دونوں حالات میں آپ کو بڑی مماثلت اور یکسانیت نظر آئے۔ اس لیے بہت سارے علماء کرام نے مکی زندگی کے پورے حالات بیان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ آج کے ان حالات میں مسلمانوں کو مکی زندگی اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اس سے حاصل ہونے والے ایک ایک پیغام اور ایک ایک سبق کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، تو موجودہ حالات سے مقابلہ کرنے کی بڑی حکمت اور بڑی تدبیر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا ہے وہ اسباق، کیا ہے وہ پیغام، اور کیا ہے وہ نصیحتیں جو مکی زندگی سے حاصل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اس انداز میں زندگی بسر کی، کیا اپنے کیا پرائے، کیا ایمان والے کیا غیر ایمان والے، کیا دوست اور کیا دشمن، اور کیا رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، سب نے آپ کی پاکیزہ زندگی کا، آپ کے بلند اخلاق کا اور آپ کے اعلیٰ کردار کا اعتراف کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دینے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو توحید کا پیغام دینے کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے براہ راست فوری طور پر اپنا پیغام لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ پہلے آپ نے ایک تمہید باندھی اور لوگوں کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایک بات پوچھی، کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ آپ نے سوال کیا تو سارے لوگوں کا کیا جواب تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم آپ کی بات کیوں نہ مانیں جبکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ کہتے ہوئے پایا۔ یہ گواہی کن لوگوں کی تھی؟ اہل ایمان کی نہیں تھی، صحابہ کرام کی نہیں تھی، ان لوگوں کی نہیں تھی جو آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو اب تک ایمان کی دولت سے محروم تھے، لیکن آپ کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، اور انہی لوگوں کے درمیان آپ نے اپنی زندگی کے پورے 40 برس گزارے تھے، تو ان لوگوں نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ تو سب نے کہا اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ بات سچ ہو۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ کوئی بھی انسان اس وقت لوگوں سے اپنی بات منوا سکتا ہے اور اس وقت کوئی بڑا کام کر سکتا ہے جب لوگوں کے درمیان اس کی شبیہ اور اس کی پہچان ایک سچے انسان کی۔ اس کے بغیر کوئی انسان کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ آج کے ماحول میں ہم لوگ خود اپنا اور اپنے ماحول کا جائزہ لیں، سب چیزیں موجود ہیں، سچائی جن سے نایاب ہے، بازار میں سب کچھ مل رہا ہے سوائے سچائی کے۔ مارکیٹ میں چلے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ اپنی تجارت کرے، دنیا میں تو اسے اپنی تجارت کا نفع ملے گا، کل قیامت کے دن اپنی اس سچائی اور امانت داری کے انعام کے طور پر اس کو انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا ساتھ ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن تجارت کرنے والے غور کریں کہ کیا اپنی تجارت میں وہ سچائی اور امانت داری کا پاس و لحاظ رکھتے؟ بات تلخ ہے مگر سچ ہے، میں کہوں تو کوئی برا نہ مانے، یہ مارکیٹ ایریا ہے، تاجر افراد کی اکثریت یہاں موجود ہوتی ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنے مسلمان تاجر پر بھروسہ نہیں کرتے، کوئی چیز خریدنی ہو تو ندی کے اس پار جاتے اور کہتے ہیں کہ برادران وطن جھوٹ نہیں بولتے، برادران وطن کوئی چیز بڑی قیمت پر فروخت تو کرتے ہیں لیکن اچھی چیز دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے مسلمان بھائی ان کی پہچان سچائی کے بجائے جھوٹ ہو چکی ہے۔ یہ اس قوم کا حال ہے جس کا نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایمان سے محروم افراد کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی، کیا تم میری بات کو سچ تسلیم کرو گے؟ تو وہ قوم کہتی ہے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم آپ کی بات کیوں نہ مانیں جبکہ آپ سچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع آیا کہ جب مشرکین مکہ نے مل کر کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی، اور ان لوگوں نے اس وقت اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم لوگ کعبے کی تعمیر میں اپنا حلال مال استعمال کریں گے، چنانچہ
ان لوگوں نے اپنے حلال مال کے ذریعے کعبے کی تعمیر کی، مال کم پڑ گیا تو حتیم کا حصہ باہر کر دیا اور کعبے کی اس انداز میں تعمیر کی جو آج موجود ہے۔ اب مرحلہ آیا حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کرنے کا۔ تو کیا ہوا؟ ہر ایک قبیلے کی یہ چاہت تھی کہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ یوں بھی جب کوئی بڑا کام کرنا ہو اور جس کے پیچھے بڑا اجر ملنے والا ہو تو ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کام میں کر گزر جاؤں۔ ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی اہم کام انجام دیا جانے والا ہو میں اس میں آگے بڑھوں، پہلا قدم آگے بڑھانے والا میں بن جاؤں، تاریکی کو مٹانے کے لیے پہلا چراغ میں جلاؤں۔ شاعر نے کہا نا، یہ بھلائی یہ سعادت لکھ دے میرے واسطے، چند قطروں پر قناعت لکھ دے میرے واسطے، اور کے حصے میں لکھ دے لہلہاتی کھیتیاں، بیج بونے کی سعادت لکھ دے میرے واسطے۔ تو یہ سعادت حاصل کرنے کی بات تھی تو ہر قبیلے کی چاہت تھی یہ سعادت مجھے بھی ہے۔ اب جب سارے لوگوں کی یہ چاہت ہے تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوا، اور وہ جو مشرکین مکہ تھے جو اس بات پر سالہ سال جنگ کرتے تھے کہ تمہارے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، تو اس بات پر بھی تلواریں نکل گئی، ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں بلکہ اپنے درمیان ایک شخص کو حکم طے کر لیں، وہ جو فیصلہ کرے اس کی بات ماننا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ حکم بنے گا کون، کس کو اپنا ثالث بنائیں گے؟ تو کہا کل کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو شخص صبح داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح ہوتے ہی، صبح صادق ہوتے ہی آپ اللہ کی یاد کے لیے بیدار ہو جاتے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے آتے۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق آپ تشریف لائے، لوگ پہلے سے منتظر تھے کہ دیکھو کون آتا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو سب کے سب پکار اٹھے کہ یہ تو وہ سچا اور امانت دار انسان ہے جس سے ہم راضی اور خوش ہیں، ہم اسے اپنا حکم بناتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنایا، انہوں نے بنا لیا، اور سب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں تسلیم ہوگا۔ کیا سبق اور پیغام ملتا ہے اس بات سے؟ یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان اس طرح غیر جانبداری کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے اخلاق کردار کو اتنا بلند رکھے، اپنی زبان کو سچائی سے متصف رکھے کہ جب لوگوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ اور اختلاف کی نوبت آ جائے لوگ اسے اپنا حکم تسلیم کریں۔ مجھے معاف کیجیے، آج جانبداری کا اور زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، محلے کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر اتنی زیادہ جانبداری برتی جاتی ہے اور بیجا طرفداری کی جاتی ہے کہ میرا اپنا ساتھی ہے، اب یہ حق پر نہ بھی ہو تو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ آپلا مانوس آیا، یہ تو میرا اپنا ساتھی، یہ میرا اپنا رشتہ دار ہے، یہ میرا اپنا دوست ہے، یہ میری برادری اور میرے مسلک اور مذہب کا ہے۔ جبکہ انسان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، دیکھو جب کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے سامنے والا تمہارا اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ لیکن آج مختلف مواقع پر جب گواہی کا موقع آتا ہے، جب فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے، بہت سارے پنچ حضرات، فیصلہ کرنے والے حضرات اس انداز میں فیصلہ کرتے ہیں جس سے جانبداری ظاہر ہوتی ہے، مسائل سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مقام بنایا، اپنی وہ پہچان بنائی کہ سب نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بہترین فیصلہ کیا، آپ نے کیسی حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہا کہ ایک بڑی چادر لے کر آؤ، اور اس کے اوپر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھ دیا، اور پھر کہا کہ ہر قبیلے کے افراد آ کر چادر کا کونا تھام لے، اور پھر تمام لوگوں نے اکٹھا مل کر حجر اسود کو اس کے مقام تک پہنچایا،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کو دیوار میں نصب کر دیا۔ لڑائی جھگڑا ختم، اختلاف ختم، اور ایک فیصلے کے ذریعے آپ نے خوریزی کو روک دیا۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی حکمت و دانائی تھی، اور یہ آپ کا بہترین فیصلہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، جو رشتہ دار تھے انہوں نے پرائے لوگوں کے جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس موقع پر بھی جب لوگ آپ کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس موقع پر بھی جب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اگر ان کو اپنی کوئی امانت کسی کے پاس رکھنی ہوتی اور یہ اطمینان کرنا ہوتا کہ میری امانت محفوظ رہے گی اور میری امانت کل مجھ کو صحیح سالم مل جائے گی، تو انہیں کوئی اور در نظر نہیں آتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے۔ مشرکین مکہ، مخالفین، آپ کے دشمن، نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے، جب ان کو اپنی کوئی امانت رکھوانی ہوتی سفر میں جانے لگتے، اپنی امانت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہماری یہ امانت آپ کے پاس رکھ لو۔ کیوں؟ ان کو اطمینان ہوتا کہ میری امانت یہاں محفوظ رہے گی اور میں جب چاہوں گا میری یہ امانت مجھ کو اسی حالت میں واپس مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 باتیں ہیں، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بات کہے تو جھوٹ کہے، جب وہ امانت کا امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے برعکس ایمان والے کی علامت یہ ہے وہ جب بات کہے سچ کہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کی حفاظت کرے، اس کو صحیح سالم بر وقت واپس کرے، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے وعدے کو پورا کرے۔ آج امانت داری کے تناظر میں ہم لوگ اپنے اہل خانہ اور افراد خاندان کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ جیسے سچائی جن سے نایاب ہے ویسے امانت داری کا وصف بھی ختم ہو کر رہے ہیں، اور آج نام کے امین ان کو مل جائیں گے لیکن حقیقت میں امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے بہت کم ملیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑا باپ جو بیٹا ہوتا ہے عام طریقے پر باپ کے سارے راز کا امین وہی ہوتا ہے، باپ کی ساری امانتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، باپ کا سارا کاروبار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا تو باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی اور جائیداد کا امین یہی بیٹا ہوتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ باپ کی چھوڑی ہوئی اس پراپرٹی کو بطور امانت سنبھال کر رکھے، اور امانت میں سے کوئی چیز لینا یا اس کا استعمال درست نہیں ہوتا، اس لیے یہ اس امانت کا اپنے لیے استعمال نہ کرے، اس میں خیانت نہ کرے، اور جب ضرورت پڑے اس کو شرعی ضابطے کے مطابق سارے وارثین میں تقسیم کر دیں۔ یہ ہے امانت داری کا تقاضا۔ لیکن آپ بتا دیجئے اکثریت ان افراد کی ہے جنہوں نے باپ کے انتقال کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے ترکے اور جائیداد پر اپنا قبضہ کر لیا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، یا دیا بھی ہے تو کم دیا ہے اور اس امانت سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، یا برسہ برس تک اس جائیداد پر قابض رہ کر اس سے نفع اٹھایا ہے اور پھر آگے چل کر اتنا ہی تقسیم کیا ہے جتنا باپ نے چھوڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے امانت میں خیانت۔ بہت سارے افراد مسجد کا کوئی سامان کرائے سے لے کر چلے جاتے ہیں، کہیں کرائے سے کوئی چیز ملتی ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، پڑوس کے دکان سے، پڑوس کے گھر سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لیتے ہیں، عارضی طور پر لیتے ہیں۔ بہت سارے افراد کے پاس امانت کے طور پر کچھ چیزیں رکھوائی جاتی ہیں، ہمارے اپنے شہر میں بسری لگتی ہے، یہ رقم کیا ہوتی ہے؟ ایک امانت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو ڈپازٹ دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک امانت ہوتی ہے۔ لیکن اکثریت ان افراد کی ہے جو امانت میں خیانت کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ایک ایمان والے کے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ امانت کا امین ہو، اس میں کوئی خیانت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے، صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔
کوئی آپ کو صادق کہتا تھا کہ یہ سچے انسان ہیں، اور کوئی آپ کو امین کہتا تھا کہ یہ امانت دار انسان ہے۔ آج ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ سچائی اور امانت داری ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو ماشاء اللہ، اور نہیں ہے تو ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں، مشرکین مکہ جب پوری مخالفت پر آمادہ تھے، پوری شرارت پر آمادہ تھے، اور ہر طرح سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مٹا دینا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی دعوت نہیں دی، صرف تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ آپ نے خدمت کی راہ سے ان کے دلوں کو فتح کیا۔ آپ نے اپنے اخلاق کی تلوار سے ان کے دلوں کو مسخر کیا ہے۔ آج ہم لوگ غور کریں کہ کیا ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری عادتیں ایسی ہے جس سے مشرکین اور کفر اور شرک کی گندگی میں مبتلا افراد بھی متاثر ہو جائیں؟ معاف کیجیے، ہمارے اخلاق تو وہ ہے کہ خود ہمارے گھر کے افراد ہم سے پریشان ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کے ماحول میں جتنا مشکل ایک مکان خریدنا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے اچھا پڑوس حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے حقوق کی کیسی تاکید فرمائی، لیکن آج پڑوسی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی پہچان کیا بتائی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اخلاق اچھے نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی خدمت کی، اور اپنے اخلاق اور کردار سے اور خدمت کی راہ سے ان کے دلوں کو فتح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی اتری، آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو آپ کی بیوی نے، جو آپ کی زندگی سے سب سے زیادہ واقف تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، قسم بخدا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، پریشان نہ ہوئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کا سہارا ہے، بے آسرا لوگوں کا سہارا ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر خدمت کا یہ جذبہ ہو اور وہ لوگوں کے حق میں نفع رساؤ، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ایک آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ حالات آئے، اور ایسے حالات آئے جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے، کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تصور اور مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حالات میں اپنے کام پر کیسی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ وہ موقع بھی آیا جب مشرکین مکہ نے مل کر کہا اگر سرداری چاہیے سرداری لے لو، حسن و جمال چاہیے مکے کی حسین ترین عورتوں سے تمہارا نکاح کر دیں گے، مال و دولت چاہیے سارے مکے کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ایک طرف لالچ دی اور دوسری طرف چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہا اپنے بھتیجے کو اپنے کام سے روک لو ورنہ درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے نہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے مشن کو چھوڑا، نہ لالچ کی وجہ سے اپنے پیغام سے پیچھے ہٹے، اور آپ نے صاف لفظوں میں کہا چچا جان مشرکین مکہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، میں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج ملک کے حالات ایسے ہی ہیں، لالچ بھی دیا جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، الگ الگ تدبیریں اپنائی جا رہی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں، شریعت محمدی سے دور ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ دیں۔ ان حالات میں مکی زندگی کا یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان پر جم جائیں، ثابت قدم ہو جائیں، جو جان چاہو تو جان دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم یہ عزم کر لیں، ہر طرح کی قربانی دیں گے، لیکن اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ چند پیغامات اور یہ چند اسباق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو نصیحتیں اور جو پیغامات حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بھی نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنائے، اور حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر اور برکتوں سے نوازے، آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، وما توفیق۔